اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر لباس کے جو ہم زیب تن کرتے ہیں یا بدن انسانی اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. گزشتہ درس میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آج ایک مور امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آٹومیٹک واشنگ مشین میں نجس کپڑے دھونے سے کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو آٹومیٹک واشنگ مشینیں ہیں ان میں کافی آپشن ہوں گے، لیکن ہمارے ریلیٹڈ نجاست اور طہارت کے ریلیٹڈ اس میں دو آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پہ کپڑے واش ہوتے ہیں. دیکھیں، آٹومیٹک واشنگ مشین جو ہے یہ ٹینکی سے یا واٹر سپلائی سے پانی خود لیتی ہے اور صرف بھی خود لے لیتی ہے. تو جب ہم نجس کپڑے اس کے اندر ڈالیں گے پہلے آپشن میں جہاں پہ کپڑے واش ہوتے ہیں صرف سے، تو پانی مضاف ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا یہ کہ مضاف پانی پاک نہیں کرتا، بلکہ آپ نے نجس کپڑوں کے ساتھ اگر پاک کپڑے ڈالے تھے تو وہ بھی متنجس ہو جائیں گے. تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے واش کا، یہاں پہ پانی صرف کی وجہ سے، صرف کے یوز ہونے کی وجہ سے پانی صرف والا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پانی مضاف ہو جاتا ہے اور مضاف پانی پاک نہیں کرتا. پاک کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ جب ہم دوسرے آپشن کے اوپر آتے ہیں کہ جہاں پہ کپڑے سپن ہوتے ہیں. دیکھیں، جب اگر کپڑے اور لباس پیشاب سے نجس تھے، وہ لباس کے جو ہم زیب تن کرتے ہیں اگر وہ پیشاب سے نجس تھے تو اسے 2 مرتبہ دھونا ہوگا. یعنی ایسا آپشن ہم نے لگانا ہے کہ 2 مرتبہ مشین پانی لے اور 2 مرتبہ دھوئے، کیونکہ 2 مرتبہ لباس کو اگر پیشاب سے نجس ہو جائے، یورین سے نجس ہو جائے تو اس کو 2 مرتبہ دھویا جاتا ہے. تو لہذا آپ نے سپن میں 2 مرتبہ والا آپشن لگانا ہے کہ 2 مرتبہ مشین پانی لے اور ان کپڑوں کو دھوئے، تب وہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر کپڑے یورین کے علاوہ کسی اور نجاست سے نجس تھے، مثلا خون کی وجہ سے نجس تھے، منی کی وجہ سے نجس تھے، تو اس میں واش کے بعد 1 مرتبہ بھی اگر آپ سپن کر دیں گے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. اور حتیٰ کہ وہ جو آخر میں واشنگ مشین کا جو حوض ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آٹومیٹک واشنگ مشین ہے تو اس میں نجس کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں. اگر کپڑے یورین سے نجس تھے تو 2 مرتبہ سپن کرنے پڑیں گے، اور یورین کے علاوہ اگر کسی اور نجاست سے نجس تھے، خون، منی یا کسی اور نجاست سے، تو 1 مرتبہ سپن کرنے سے کپڑے پاک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور خصوصی مسئلہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر بدن انسانی یا لباس شیر خوار بچے کے یورین سے نجس ہو جائے تو اس کو
پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوال میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر شریعت نے ایک خاص گنجائش دی ہے۔ اگر شیرخوار بچے کے یورین سے بدن انسانی اور لباس انسان کا، لباس جو انسان زیب تن کرتا ہے، اگر وہ نجس ہو جائے تو اس کو کسی بھی پانی سے، چاہے قلیل پانی ہو چاہے کثیر پانی ہو، ایک مرتبہ اسے دھو دیں، ایک مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ شیرخوار بچے سے کیا مراد ہے؟ شیرخوار بچے سے مراد ایسا بچہ جو فقط اور فقط دودھ پیتا ہے، اس کی غذا فقط اور فقط دودھ ہے۔ ہاں، بعض دفعہ شاذ و نادر والدہ شہد دے دیتی ہے یا کوئی اور چیز ذائقے کے طور پر دے دیتی ہے، تو پھر بھی اس بچے کو فقہی حوالے سے شیرخوار ہی کہا جائے گا۔ اور ایک اور حکم کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ والا حکم جو ہم نے بیان کیا ہے کہ شیرخوار بچے کے یورین سے اگر بدن یا لباس نجس ہو جائے تو پاک کرنے میں آسانی ہے، یہ فقط شیرخوار بچے کے یورین کے ساتھ مختص ہے۔ اگر پاخانہ ہو شیرخوار بچے کا تو اس کا وہی حکم ہے جو بڑے کسی انسان کے پاخانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر لباس کے علاوہ کوئی کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لباس کے علاوہ مثلا بیڈ شیٹ نجس ہو گئی ہے، قالین نجس ہو گئی ہے، کمبل نجس ہو گیا ہے، میٹرس نجس ہو گیا ہے، کوئی چادر ہے جو ہم اپنے اوپر اوڑھتے ہیں وہ نجس ہو گئی ہے۔ دیکھیں، لباس سے مراد ہم نے ذکر کیا تھا کہ لباس سے مراد وہ لباس جو ہم زیب تن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ بیڈ شیٹ نجس ہو جاتی ہے، قالین نجس ہو جاتی ہے، کمبل نجس ہو جاتا ہے، میٹرس نجس ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو پاک کرنا انتہائی آسان ہے۔ کسی بھی پانی سے ایک مرتبہ آپ اس چیز کو دھو دیں، بیڈ شیٹ کو دھو دیں، کمبل کو دھو دیں، اس میٹرس کو دھو دیں تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن فقط فرق یہ ہے کہ اگر قلیل پانی سے دھوئیں گے تو وہاں سے دھون نکالنا ہوگا، وہ پریس کرنے سے آپ نکالیں، ویکیوم کلینر سے نکالیں، جیسے بھی نکالیں۔ اور اگر قلیل پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے آپ پاک کر رہے تھے تو وہاں پر نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر بچہ گاڑی کی سیٹ پر پیشاب کر دے تو اسے کیسے پاک کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے کور پانی سے پاک کیا جائے گا، کیونکہ کور پانی کا دھون پاک ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پانی اس سیٹ کے اوپر ڈال دیں اور تمام نجس جگہ تک پانی پہنچ جائے، عین نجاست بھی زائل ہو جائے تو وہ گاڑی کی سیٹ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ احکام تھے کہ جو ہم نے ذکر کیے۔ اس کے علاوہ استنجا کے احکام جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ استنجا کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، پیشاب یا پاخانہ کے مقام کو پاک کرنا، پیشاب یا پاخانے کے مقام کو پاک کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ یعنی انسانی باڈی کے ان دو مقام کے علاوہ کسی اور جگہ پہ
اگر پیشاب اور پاخانہ لگ جائے، اس جگہ کو پاک کرنے کے وہی احکام ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہاں پر استنجا والے احکام نہیں آئیں گے۔ مثلا اگر یورین جو ہے وہ پاؤں کے اوپر لگ جائے یا پاخانہ پاؤں کے اوپر لگ جائے تو پاؤں کو جو پاک کریں گے یہاں پر استنجا والے احکام نہیں آئیں گے۔ استنجا کہتے ہیں فقط اور فقط پیشاب یعنی یورین اور پاخانہ کے مقام کو پاک کرنے کے عمل کو استنجا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ صاحب آپ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر بدن انسانی نجس ہو جائے، یورین سے نجس ہو یا پاخانہ سے نجس ہو یا خون سے نجس ہو، تو اس کے احکام آپ بیان کر چکے ہیں، تو اب آپ دوبارہ استنجا کے احکام کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دہرحال ہے کہ استنجا بھی انسان کے باڈی کے دو حصے ہیں، پیشاب کا مقام ہے اور پاخانے کا مقام ہے، اور ان دونوں کو پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو آلریڈی آپ بدن انسانی کو پاک کرنے کا طریقہ ذکر کر چکے ہیں، تو کیا کوئی خاص بات ہے جس وجہ سے آپ علیحدہ احکام ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل، یہاں پر ایک خاص وجہ ہے جس وجہ سے ہم اس استنجا کے احکام کو علیحدہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استنجا، فرض کریں استنجا میں جو پیشاب کا مقام ہے وہ یورین سے نجس ہوتا ہے، لیکن اسے ایک مرتبہ دھونا کافی ہے۔ کسی بھی پانی سے دھوئیں تو ایک مرتبہ دھونا کافی ہوگا۔ درانا کہ اس کے علاوہ اگر انسانی جسم کا کوئی اور حصہ یورین سے نجس ہو جائے تو اسے قلیل پانی سے 2 مرتبہ دھونا ہے، اور کر پانی سے احتیاط واجب کی بنا پہ 2 مرتبہ دھونا ہے۔ لیکن یورین کے مقام کو پاک کرنا ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، 2 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو علیحدہ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر پاخانے کا مقام عام نارمل حالات ہوں تو پانی کے علاوہ ٹیشو پیپر یا کسی پتھر یا کسی کپڑے سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن یہی پاخانے کے مقام کے علاوہ انسان کے کسی اور باڈی کے حصے کے اوپر پاخانہ لگ جائے تو وہ پانی کے علاوہ پاک نہیں ہوگا۔ تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہم استنجا کے احکام علیحدہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ یورین کے مقام کو پاک کیسے کیا جائے گا، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ استنجا کسے کہتے ہیں؟ یورین کے مقام کو اور پاخانے کے مقام کو پاک کرنے کے عمل کو استنجا کہا جاتا ہے۔ تو یورین کے مقام کو پاک کرنا کیسے پاک کریں گے؟ کہتے ہیں یورین کا مقام جو ہے وہ پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، پیشاب کا مقام پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا، یہ فقہ اہل بیت میں واضح ہے۔ دوسرا، ایک ہی مرتبہ دھونے سے پیشاب کا مقام پاک ہو جائے گا، چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے۔ تو پیشاب کا مقام کیسے پاک ہوگا؟ میں خلاصے کے طور پر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔
پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوگا اور ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاخانہ کا مقام، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ پاخانہ، پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں پر نارمل حالت ہے، یعنی پاخانہ اپنے مقام سے زیادہ اس نے تجاوز بھی نہیں کیا، کوئی موشن وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی بواسیر کا یہ اس طرح بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ساتھ کوئی اور نجاست خون وغیرہ نہیں آیا، تو اس صورت میں، یہ جو پہلی صورت ہے جہاں پہ نارمل حالت ہے، اس صورت میں پاخانے کا مقام پانی سے بھی پاک ہو سکتا ہے اور ٹیشو پیپر، پتھر یا کپڑا یا کوئی اور چیز سے بھی پاک ہو سکتا ہے۔ اگرچہ پانی سے پاک کرنا افضل ہے، اور اس وقت تک آپ پانی سے پاک کرتے رہیں گے جب تک پاخانے کے اجزاء باقی رہیں۔ جب پاخانے کے اجزاء زائل ہو جائیں گے تو پاخانے کا مقام پاک ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پاخانے کا مقام جو ہے وہ اطراف میں پاخانہ پھیلا ہوا ہے، پاخانے کے مقام کے اوپر نارمل حالت نہیں ہے۔ پاخانے کا مقام جو اس کے پاخانے کے اطراف ہیں وہ آلودہ ہیں موشن کی وجہ سے یا بواسیر کی وجہ سے، تو اس صورت میں یا اور کوئی نجاست آئی ہے ساتھ، اگر کسی شخص کو بواسیر ہو تو پاخانے کے ساتھ خون بھی آیا ہے، یا کوئی اور خارج سے نجاست مقام پاخانہ کے اوپر لگ گئی ہے، تو اس صورت میں پاخانے کا مقام بھی فقط اور فقط پانی سے ہی پاک ہوگا۔ یعنی اگر پاخانے کا مقام اطراف میں پاخانہ پھیلا ہوا ہے موشن کی وجہ سے، یا پاخانے کے ساتھ کوئی نجاست خارج ہوئی ہے بواسیر کی وجہ سے، مثلا خون آیا ہے، بلڈ آیا ہے، یا کوئی خارج سے نجاست مقام پاخانہ کے اوپر لگی ہے، تو اس صورت میں پاخانے کا مقام بھی فقط اور فقط پانی سے پاک ہوگا، اور اس وقت تک پاک کرنا پڑے گا جب تک پاخانے کے تمام اجزاء پانی سے زائل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ تھے مختصراً استنجا کے احکام، اور اگر انسانی بدن نجس ہو جائے تو اس کے احکام۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ برتن کو پاک کرنے کا طریقہ ہم بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔